بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، اور اس ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ دین کے وہ بنیادی احکامات جو عموماً ہمارے معاشرے میں انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ دین تو انتشار کا حکم نہیں دیتا، لیکن ہمارے جو مزاج ہیں وہ ہمیں انتشار کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کا اظہار کیا، اس بات کی کوشش کی کہ ہم علماء اکرام سے وہ معلومات حاصل کریں جو دین کی مستند اور بنیادی معلومات ہیں، اور کیونکہ ہمارے ہاں مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں اور ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں، اور وہ جو نقطہ نظر ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لازمی ان کے فالوورز بھی موجود ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک نقطہ نظر کو دوسرے نقطہ نظر پر کوئی تفوق یا برتری حاصل ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ جس نقطہ نظر کو جو لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں علماء اکرام آئیں اور اس نقطہ نظر کے مطابق جو دلائل ہیں وہ دیں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرا نقطہ نظر ہے جو ہے وہ بھی علم ہو جاتا ہے، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو آج ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ لیکلی موجود ہیں پاکستان کے دو معروف علماء، جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، یہ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ کے، اور آج کل جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، الہدیٰ اسلامک سینٹر میں یہ درس و تدریس کی ذمہ داریوں سے سر انجام دے رہے ہیں، اور وہاں کے رئیس دارالافتاء بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اسلامی معیشت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے PhD ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے اور عید آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں چاند کے مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ذی الحج کے مہینے میں چاند کے مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جب بھی اختلاف کا ہمیں سامنا پڑتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف رہتا ہے، اور باقی پورا سال بالکل سکون سے گزرتا ہے۔ لیکن وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور جس میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، تو وہاں پر بڑا اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، اور عجیب سی بات یہ ہے کہ پورا مہینہ اسی بحث کے اندر گزر جاتا ہے کہ چاند ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا، روزہ کھا لیا روزہ رکھ لیا، عید پہلے کروا دی عید بعد میں کروا دی۔ تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو رویت حلال کا مسئلہ ہے، اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، آپ بہت شکریہ، پروگرام کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ سے باعث برکت بنائے، آمین۔ اور امت میں جو انتشار ہے اس کی بجائے یہ اتحاد اور اتفاق کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رویت کا مسئلہ جہاں ہمارا انفرادی کچھ نہ کچھ اس میں عمل دخل ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو وہ اجتماعی مسئلہ ہے، یعنی وہ میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ حکومت کا مسئلہ ہے، اس کے اداروں جو اس کام کے لیے متعین ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ ان کی طرف سے جو اعلان کیا جاتا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر، جب سارے لوگ چاند دیکھ لیں اور اعلان ہو جائے۔ جب ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو حکومت کی طرف سے جو اعلان ہوگا ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنا الگ سے عید کا دن متعین کر رہا ہے اور روزہ رکھنے کا دن متعین کر رہا ہے۔ البتہ حکومت کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تو چاند دیکھنے کے لیے، رمضان کے چاند کے لیے ایک بندے کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ایک بندے نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور وہ عادل آدمی ہے، اس نے گواہی دے دی اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ روزہ رکھا جائے، تو اب سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اور اگر یہی معاملہ عید کے چاند کے لیے آتا ہے تو کم از کم 2 بندے ہونے چاہیے۔ ایک بندے کی گواہی وہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نہ لی جائے، بلکہ 2 بندوں کی۔ روزہ رکھنے کے لیے، رمضان شروع کرنے کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ ایک بندے کی گواہی بھی لے لی جائے، اور عید کرنے کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ کم از کم 2 عادل بندے گواہی دیں۔ تو پھر باقی رہا مسئلہ
مطالعے کا مختلف ہونا، کیا چاند مختلف ملکوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو یہ ظاہر ہے کہ سائنس سے بھی ثابت ہے اور یہ حقیقت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ چاند کبھی پہلے کسی جگہ نظر آتا ہے اور کسی جگہ بعد میں نظر آتا ہے. تو یہ میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. باقی رہی بات ہمارے یہاں چویں گوئیاں یہ ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں رات کو 11 بجے چاند نظر آ گیا تو یہ اعلان ہو گیا. یہ کام ہمارے نہیں ہے. اگر حکومت نے جو بندے مقرر کیے ہیں انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے اور چاند کے اعلان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں، اس کے مجرم وہ ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں. ہاں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، ہمیں نہیں نظر آیا تو ہم تو حکومت کے ساتھ چلیں گے، ہمارا ذاتی انفرادی کوئی کام نہیں ہوگا. تو اگر کسی بندے کو خود نظر آ بھی جاتا ہے نا تو عید وہ پھر بھی نہیں کر سکتا. عید پھر بھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ ہی کرنی ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. اچھا، یعنی کسی کو چاند نظر آ جائے جی جی اس کے باوجود جب تک ریاست اعلان نہ کرے، حکومت اعلان نہ کرے، تب تک وہ ذاتی حیثیت میں عید نہیں کر سکتا. کیونکہ عید تو خوشی کا دن ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. عید نہیں کر سکتا. باقی رہا روزے کا مسئلہ، کیا وہ روزہ رکھے، تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ وہ اکیلا کیا روزہ رکھ لے گا یا نہیں رکھے گا. لیکن جو ہماری بنیادی چیز ہے کہ جی رات کو 11 بجے چاند نظر آ گیا، کہاں سے نظر آ گیا، تو 11 بجے نظر نہیں آتا، لیکن گواہیاں اکٹھی ہونے میں یا ملنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 11 بجے بھی اگر اعلان ہوتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو لطیفے بنتے ہیں کہ آپ صبح عید کے لیے ہم سیویاں پکائیں یا افطاری کے لیے سحری کے لیے. تو یہ ہم اپنی زبانیں اس حوالے سے فضول میں نہیں چلانے چاہیے کہ روزہ کھا لیا اور یہ کر لیا. یہ دوسروں پہ الزام ہوتا ہے اور تہمت لگانا یہ گناہ کا کام ہے. تو ہمیں حکومت کے اعلان کے ساتھ چلنا چاہیے. صحیح. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے روزہ ہلال کے مسئلے پر؟ اور عموماً ہم یہ والی بات بھی دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ پرابلم صرف جو اللہ کی طرف سے مقرر مہینے ہیں، یعنی جن میں کہا گیا ہے کہ عبادات کریں اور چاند دیکھیں، تو وہاں پر زیادہ پرابلم. جو ہم نے خود ساختہ چیزیں بنائی ہیں وہاں پر بڑا اتفاق موجود ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو مہینے ہیں ان کے ساتھ کوئی خاص عبادت متعلق نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کوئی زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا. لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ پھر اس کے بعد آگے جو عید ہے، تو یہ دو اہم جو حکم ہے، یعنی ایک روزے اور نمبر 2 اس کے بعد عید، یہ دو کے ایک انتہائی اہم چیزیں ہیں. اس لیے خاص طور پہ ان دو پہ شور ہوتا ہے، یعنی رمضان کے چاند پہ اور عید کے چاند پہ وہ ہوتا ہے. اس میں مطلب ہے کہ جو رؤیت ہلال ہے اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیتا ہے. صحیح. خود چاند دیکھ لے تو اس پر تو روزہ رکھنا لازم ہے، لیکن اس کی گواہی دوسرے کے لیے کوئی حجت نہیں ہے. صحیح. یعنی ایک فرد کا قول دوسرے فرد کے لیے کوئی حجت نہیں ہوتا. جس طرح وہ انسان ہے، آپ بھی ہیں، ایک آدمی کو دوسرے پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، جبکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ولایت حاصل ہوتی ہے. وہ اپنا قول دوسرے پر نافذ کر سکتے ہیں. تنفیذ القول علی الغیر جو ہے یہ ولایت ہوتی ہے، اپنا قول دوسرے پر نافذ کر دینا. تو اس لیے اگر گورنمنٹ فیصلہ کر دے تو اس کا ماننا تو تمام لوگوں پر لازم ہوگا. لیکن اگر گورنمنٹ کے علاوہ اور کچھ 2-4 بندے کہیں کہ ہماری ہم نے دیکھ لیا تو تم، اس طرح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو ولایت حاصل نہیں. لیکن خود دیکھنے کی وجہ سے اس آدمی پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ 2 عادل گواہ، صاحب یہ کہہ رہے تھے، لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ 2 عادل گواہ اگر گواہی دے دیتے ہیں تو پھر ان کی بات اگر گورنمنٹ مان لیتی ہے، باقاعدہ اس کی رؤیت ہلال کمیٹی اس کو باقاعدہ تسلیم کر لیتی ہے، تو اس کا روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خبر مستفیض ہو، یعنی لوگوں کے چاند دیکھنے کی خبر اتنی پھیل جائے کہ یہ بھی کہہ رہے دیکھا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اتنی مستفیض یا متواتر درجے کی ہو تو پھر بھی روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے اختلاف مطالعے. صحیح. یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. تو اختلاف مطالعے کا ہمارے ہاں تو فقہا کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، حنفیہ کے ہاتھ پر اعتبار نہیں ہوتا. یعنی اگر کراچی میں کسی نے چاند دیکھ لیا ہے تو پشاور ور کے ہمیں تو نظر نہیں آیا. تو ہمارے ہاں اس الگ الگ مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک جگہ اگر ایک شہر میں لازم اگر آ جاتا ہے، وہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی اس کو تسلیم کر لیتی ہے، تو اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر روزہ رکھنا لازم ہوگا. تو ہمارے یہاں اس مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. لیکن ایک ہی مملکت ہے اس کے حد تک ہے یہ. اگر ہم یہ کہیں کہ مسئلے کا اعتبار نہیں ہے تو پاکستان والے دیکھتے ہیں، ہندوستان والے بھی روزہ رکھ لیں، بنگلہ دیش والے بھی رکھ لیں،
تو ایک ملک کے اندر تو یہ ایسا ہے کہ وہاں مطلق اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر مملکت تبدیل ہو جاتی ہے تو چونکہ دوسری مملکت کے اندر پاکستان کی مملکت یا اس کے حکمران کو وہاں کو ولایت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کا صدر ہے، پاکستان کی ایک ریاست ہے، تو اس کے لوگوں کو تو اس کو تو پاکستان کے لوگوں پہ مطلب ہے کہ اپنی ولایت حاصل ہے، لیکن افغانستان پہ تو نہیں ہے، تو ان کا جو اپنا اعتبار ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مملکت بھی مطلب ہے کہ ایک ہی ہو لیکن بہت بڑی مملکت ہو تو اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مملکت کے ایک حصے میں چاند نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کا اعتبار دوسری مملکت میں جا کے کرتے ہیں تو ادھر دن ہوگا ادھر رات ہوگی، پاکستان کے اندر یہ دن ہوگا اور امریکہ کے اندر اور دوسری مملکت میں، تو ایسا وہاں بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر سورج سے پوری دنیا کے اندر گھوم رہا ہے نا، جی تو وہ کہیں دوپہر کر رہا ہے، کہیں شام کر رہا ہے، کہیں غروب آفتاب، سارا چل رہا ہے۔ اصل میں ہم پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے تناظر میں مختصر ہم یہ بات کریں گے کہ میرا جو سوال تھا کہ جن لوگوں کی آج یکم شوال ہے تو ان کا اگلے سال بھی شوال اور ہونا چاہیے نا، کیونکہ دن تو فکس ہی ہیں، ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، یا 29 ہیں یا 30 ہے نا، تو یہ تو طے شدہ بات ہے۔ لیکن باقی سارے مہینوں میں کوئی یکم محرم پورے پاکستان میں ایک ہوتا ہے، 10 محرم پورے پاکستان میں ایک ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ اختلاف تو 10 محرم کو بھی ہونا چاہیے تھا، پھر یکم محرم کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں سب ایک ہیں، لیکن پرابلم پیدا ہوتی ہے تو یکم رمضان کو ہوتی ہے اور یکم شوال کو ہوتی ہے۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کہا گیا ہو کہ نہیں یہ یکم محرم ہے، یہ 2 محرم ہے، تو یہ آخر یہ دنوں کے اختلاف آ رہے ہیں، کہیں اس میں اظہار ہونا چاہیے تھا اس کا۔ جی لیکن مطلب ہے کہ اس کے اظہار کا فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، شور نہیں اٹھتا، نہیں وہ ہوا بھی نہیں کبھی نا، کبھی ہم نے پڑھا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی نا پاکستان کا دیکھیں مکتب تشیع کے لوگ ہیں تو ان کی مجالس ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت بھی یکم محرم کو ہی وہ سیدنا فاروق اعظم کی یوم شہادت کو مناتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں اب تو جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، لیکن پشاور کے وہ لوگ جو یکم شوال اور یکم رمضان پر اختلاف کرتے ہیں، یکم محرم کو وہ جلوس بھی ایک ہی دن منا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل بڑی کنفیوز ہو رہی ہے اس طرح کی آراء کی وجہ سے، تو ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور ان علماء تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں۔ اور بہت ہی اچھی علمی گفتگو آپ دونوں حضرات کے ساتھ ہوئی، اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اس چاند دیکھنے کے تناظر میں، ایک تو یہ رائے بھی آ رہی ہے کہ علماء اکرام کا برکت کے لیے ہونا تو بہت ضروری ہے، لیکن یہ سائنس کا ٹوٹلی ایک کام ہے کہ وہ اس معاملے میں دیکھیں کہ وہ سائنسی تحقیقات کیا ہیں۔ ابھی تو آپ کو پتہ اگلے 50 سال کے لیے بھی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ چاند کب طلوع ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کتنا ہوگا تو پیدا ہوگا، اور پیدائش کے کتنے گھنٹے بعد نظر آ سکتا ہے، اس بات کا امکان بھی۔ اور دوسری ایک اور بات وہ بڑی اہم ہے کہ پوری دنیا میں روایتوں کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی جس شخص کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے دور سے لے کر آج تک اسی خاندان کے پاس ہے۔ اگر ہمارے پاکستان میں مسجد محبت خان میں چاند دیکھنے کا ایک عمل گزشتہ 100 سال 150 سال سے جاری ہے، تو اگر حکومت پاکستان رویت ہلال کمیٹی وہاں پر ہی بنا دے، تو ہماری ایک روایت، ہم 150 سال سے ہم چاند دیکھ رہے ہیں نا، ایک روایت کو لے کر آگے چلیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے اختلافات اور فتنے فساد اور انتشار سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ایک آخری رائے یہ بھی علماء سے ہم سنتے ہیں اور لوگوں سے سنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو جب باقی معاملات میں آپ وہاں پر ہی دیکھ رہے ہیں تو دن کا کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-3 گھنٹوں کا فرق ہے نا، تو آپ باقی معاملات بھی چاند اس کو سعودی عرب کے ساتھ ہی کر دیں تاکہ جو مسائل ہیں حل ہو جائیں۔ ان میں کوئی اختلاف ہے ان باتوں میں؟ میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ جو پشاور کے اندر لوگ الگ سے اپنی رویت کا اہتمام کرتے ہیں گورنمنٹ سے ہٹ کر، انہی لوگوں کا آپ زونل کمیٹی میں شامل نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے زونل کمیٹی کے بجائے وہاں پر ہی کمیٹی بنا دی جائے، وہ کہا جائے کہ جب بھی چاند دیکھا جائے گا مرکزی کمیٹی وہاں بیٹھا کرے گی، تو ایک روایت ہے وہ چلتی رہے گی ہماری۔ تو شاہ صاحب یہ جو سعودی عرب کے ساتھ مطلب روزہ رکھیں، عید کریں، وہاں کا چونکہ مسئلہ الگ ہے اور یہاں کا الگ ہے اور کئی سالوں سے الگ چلا آ رہا ہے، تو اس لیے ولایات بھی ظاہر ہے کہ وہ الگ ملک ہے، یہاں الگ ہے، حکومت بھی الگ ہے اور مطلب بھی الگ ہے، تو یہاں کے حساب سے دیکھا جائے گا، وہاں کے حساب سے نہیں۔ اچھا، ویسے یہ ایک دفعہ ہوا تھا غالباً 1972 یا 73 میں، پاکستان دنیا بھر سے مسلمان ملکوں کے علماء کے وفود اکٹھے ہوئے تھے مصر میں،
اور وہاں پر یہ گفتگو ہوئی تھی، اور یہ علماء نے یہ بات وہاں پر کہی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی آپ سارے معاملات کو کرتے ہیں. تو کچھ ممالک نے اس بات کو مان لیا تھا. اب دیکھ لیں کہ جو مطلع علاقہ ہے تو سعودی عرب کا امریکہ کا بھی علاقہ ہے نا، سعودی عرب اور برطانیہ کا بھی علاقہ ہے، آسٹریلیا کا بھی علاقہ ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو ہفتے کے روز سعودی عرب کے ساتھ پوری دنیا میں رمضان منایا جا رہا ہے، ایون کہ افغانستان میں منایا جا رہا ہے، تو ہمارے بالکل پڑوس میں. تو یعنی ایک چھوٹا سا بارڈر ہے، پاؤں ادھر کریں تو روزہ ہے، پاؤں ادھر رکھیں تو روزہ نہیں ہے. تو وہاں پر بھی تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میرا خیال یہ کہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس پر ظاہر ہے یہ یعنی عوام کے سامنے رکھنے کی اس چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی اس بات پہ لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا جائے ساری ذمہ داری اس کی ہے. آپ نے اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے، اس کے مطابق عید کرنی ہے، اپنی ذاتی انفرادی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں حضرت بڑی اہم جو چیز ہے نا وہ لوگوں کی ذہن سے جو نا مطلب ہے کہ اوجھل ہو جاتی ہے. یعنی خود فتنے کا ہونا یہ شریعت کے اندر انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور یعنی آپ اجتماعیت کو کسی صورت میں نہیں توڑ سکتے. جی ہاں، ابھی شاہ صاحب نے بات کہی تھی نا کہ ایک بندے نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اپنی اکیلی عید نہیں منانی، آپ نے سب کے ساتھ مل کے. تو اسلام اجتماعیت کو یعنی فتنے کا قلع کما کرتا ہے اور اجتماعیت پر زیادہ زور دیتا ہے. اجتماعیت کو پیدا کرنے کی خاطر انسان کو اپنی ذاتی رائے بھی چھوڑ دینی چاہیے. ایسے ہی ہے. اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور ہماری اپنی فہموں کو درست کرنے کے لیے بھی بڑا ہے. وہ اشکالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نا، جب فتح مکہ ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ بلکہ بعد کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دنیا سے تشریف لے گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے وہ حکمران تھے، تو خلیفہ تھے. تو اس وقت مکے کے اندر جب گئے تو حج کا موقع تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ تھا کہ یہاں ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، ہم مسافر ہیں. جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ 2 نہیں، ہمیں 4 پڑھنی چاہیے. جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے تو انہیں 4 پڑھائی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 4 پڑھ لی. تو کسی نے کہا کہ ابتا عثمان وصلیت 4. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب ہے کہ ان کی کہہ رہے تھے کہ مخالفت یا کہنا چاہیے لفظ اور گئی. تو آپ فرما رہے تھے کہ یہاں تو 2 پڑھنی چاہیے، حضرت عثمان نے 4 پڑھائی، آپ نے پیچھے 4 پڑھ لی ہیں. فرمایا کہ یہ شر اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ اختلاف نہ ہو، اپنی ذاتی رائے. اور بہت بڑے آدمی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ میں خاص طور پہ فقہاء صحابہ میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور فقہ حنفی کی تو بنیاد ہی نہیں پر ہے. تو اپنی رائے کو کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اور صرف کہ اتفاق اور اتحاد پیدا ہو اور اس حج کے موقع پہ آپس میں وہ انتشار نہ ہو. یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے نا تو ہمارے کافی سارے جو ہے نا وہ اختلافات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی شکیل احمد صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا.